زمین کے اندر تیل ہے، وہ تیل کی کان ہے، تو وہ تو موجود ہے، تیل آپ نے بنایا نہیں، تیل آپ نے بنا ہوا تیل آپ نے اس کان تک رسائی کی ہے اور اس کو نکالا ہے۔ جیولوجسٹ جو ارض ماہر ارض ہے، اس نے ایک سیمپل لے کر مٹی کا تو دیکھا ہے کہ ادھر ڈگنگ کروں، کیونکہ جہاں ڈگنگ کروں تو وہاں پر ویل ہونا چاہیے۔ ویل سے مراد کیا ہے؟ کنواں۔ کس کا کنواں؟ تیل کا کنواں۔ تو تیل کنویں کی تلاش میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اندر زمین پر تیل کا کنواں ہے تو اس کے اثرات اوپر کی زمین پر مرتب ہوں گے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر کچھ ایسے کانسٹیچوئنٹس، کچھ ایسے اجزاء تیل کے آ جائیں گے کہ جس سے پتہ لگ جائے گا کہ ڈگنگ ادھر کرنی ہے، جہاں پر ویل کھودنا ہے۔ تو جب وہ ویل کھودتے ہیں تو وہاں سے پانی، وہاں سے تیل نکل آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ڈائمنڈ ہے جس کو ہم موتی کہتے ہیں، بس اس کے اوپر سے وہ گندگی اتارتے ہیں تو اندر سے وہ خوبصورت ڈائمنڈ موتی نکل آتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو چڑھا ہوا تھا ایک لیئر، کرسٹ، اس اتارنے کے عمل کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس عمل کا ایک نام بھی دیتا ہے۔ جب آپ موتی کے اوپر سے مٹی اور وہ ساری چیزیں اتارتے ہیں تو قرآن اس عمل کو کیا کہتا ہے؟ تزکیہ۔ تو تزکیہ مانجنا، صاف کرنا، غلاظتوں کو نکالنا، رگڑنا۔ اور پہلے زمانے میں وہ جو دھوبی نہر کے کنارے کیا کرتا تھا؟ کپڑے لے کے، بتائیے جی، پٹختا تھا۔ اس پٹخنے سے کیا ہوتی تھی؟ میل نکل جاتی تھی۔ تو میل نکالنے کے لیے ملنا تو ضروری ہے اور پٹخنا بھی ضروری ہے۔ تو شیخ کبھی کبھی اگر مرید کو پٹخ دے تو اس کی میل نکلتی ہے تو وہ شیخ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو تزکیہ کہتے ہیں پٹخنے کو، میل نکالنے کو، صفائی، صاف کرنے کو، مانجنے کو، دلوں میں سے کینہ نکالنے کو، بغض نکالنے کو، قدورتیں صاف کرنے کو، رنجشیں دور کرنے کو، تکبر صاف کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جذبے، ادھر آ جائیں، جذبے جب ہمتیں کبھی ہوں گی تو وہ اپنے امراض کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو پٹخنے کے لیے ایک بڑے سرجن کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ سرجن ہے آنکولوجسٹ، ماہر کینسر۔ ہسپتال کا نام ہے شوکت خانہ۔ حیرت کی بات ہے، وہ ایک بڑے آپریشن کے لیے اپنے جسم کو پیش کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو ماریں تو وہ آپ کو مارے، اگر وہ آپ کو ایک بلیڈ سے کاٹے، یعنی اگر وہ سے مراد ہے کوئی ساتھی، اگر کوئی ساتھی یعنی کسی ساتھی کو مارے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر مارتا ہے کہ پٹخ دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کسی کو، اگر وہ آپ میں کے کسی فرینڈ کو، دوست کو بلیڈ سے کاٹتے ہیں تو آپ اس کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر تو پورا پیٹ ہی کاٹ دیتا ہے، پیٹ بھی کاٹ دیتا ہے، اندر سے بھی زخمی کر دیتا ہے، وہ پٹخ دیتا ہے۔
تم اس کے اپنے حوالے کر دیتے ہو. اور عجیب بات ہے کہ تم نہ صرف حوالے کرتے ہو، واللہ تم کبھی 4 لاکھ اور کبھی 5 لاکھ اس پٹکنے کے، اس کاٹنے کے، اس بلیڈنگ کرنے میں ڈاکٹر کو دے دیتے ہو، اور ڈاکٹر پہ تم یقین رکھتے ہو کہ اس کے اس پٹکنے کا عمل میرے لیے بہتر ہے اور اس کے بعد مجھے شفا ہو جائے گی. اور جب شیخ تمہیں کوئی بات کرے تو تم ناراض ہو جاتے ہو. اور شیخ کو تو تم ایک طرف رکھو، شیخ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے. اور بات کریں وہ کہ جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتے ہیں یہ چیز نہ کرو، روک دیتے ہیں تمہیں. وما نہاکم عنہ فانتہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روکیں تم اسے رک جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک روک رہے ہیں. تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں کس چیز سے؟ فحاشی کے امور سے رک جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سود سے روک رہے ہیں، اور تم بے وقوف کہتے ہو ہماری پوری معاشیات اور ہماری پوری اکانومی اقتصادیات یہ سود پر قائم ہے. شرم نہیں آتی؟ حضور فرماتے ہیں کہ رک جاؤ. تم کہتے ہو ہماری جو ساری اکانومی کی بنیاد اور ہمارے پلر سود ہیں، اور تمہارے پلر سود ہیں. پھر مہنگائی کو برداشت کرو، اللہ کی دشمنی اختیار کرتے ہو. تم نے اللہ کے ساتھ حرب اور دشمنی اور مقابلہ اور جنگ کو اختیار کر رکھا ہے، پھر ہوتے کیوں کہ مہنگائی ہو؟ تمہارا نظام تو سود پر قائم ہے، تو مہنگائی کو بھی برداشت کر لو. تمہاری مسجدیں خالی ہیں، مسجد کے اندر 500 نمازی ہوتے ہیں، پہلی صف میں فجر کے اندر 40 نمازی بھی نہیں ہوتے. تو تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، مانجنے کو. تو ہیرے کے اوپر سے جس وقت تو کرسٹ اتار دی جاتی ہے، ڈائمنڈ کے اوپر سے جب وہ کرسٹ اتار دی جاتی ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ ہیرا. سبحان اللہ. اب تم کیا کرتے ہو؟ اب تم اس کو نا کٹس دیتے ہو. آپ جوہری سے پوچھے گا، ہیرے کو کٹس دیتا ہے. کٹس پتہ کیوں دیتا ہے؟ کہ اس کے اوپر جب لائٹ پڑے گی نا تو اس زاویے سے لائٹ پڑے گی تو وہ لائٹ منعکس ہوگی، ریفلیکٹ ہوگی، اور اس کے پھر ڈیفرنٹ مختلف رنگ ظاہر ہوں گے. وہ صرف وہ ادھر سے یوں کاٹ دے گا، ادھر سے یوں کاٹ دے گا، ادھر سے یوں کاٹ دے گا، کہیں آکٹاگونل بنا دے گا، کہیں پلین رکھے گا. یہ جوہری پہ مبنی ہے. بہرحال زیادہ تو ہیرے کو نہیں کاٹتا، صاف ہی کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کو ایک اور کام کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پالش کرنا. پالش کرنا. جب انسان کا تزکیہ ہونے لگتا ہے تو شیخ اس کو پالش کرتا ہے. پالش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالش کا مطلب کہ جب پالش کرتا ہے تو وہ جب آپ جوتوں کی بات آ گئی، بات اونچی ہو رہی تھی بہرحال، لیکن پھر کر دیتا ہوں. بس کا تو آپ جوتے پالش کرتے ہیں تو چمکنے لگ پڑتے ہیں، اور بس کا تو آپ گاڑی کے اوپر وہ ویکس ہوتی ہے، گاڑی چمکنے لگتی ہے. اور صحیح بات پوچھوں تو میں مدینہ منورہ میں دیکھا تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو سونے اور اس کے ملمہ کے چڑھائے ہوئے اس کے اوپر وہ براسوں کی ٹاکی لگاتا ہے تو گلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. گلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو گلو، چمکنا. جس وقت انہیں طالبان کو قبروں سے نکالا تو ان کے 6 ماہ بعد تو ان کے چہرے گلو کر رہے تھے، گھبرا گئے تھے، گلو کر رہے تھے، چمک رہے تھے. تو اب یہ چمکنا شروع کر دیتا ہے. اب جب یہ چمکتا ہے نا تو یہ ہیرا ہوتا ہے. تو شروع سے ہیرا ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا، ہیرا ہوتا ہے. پتھر کو تراشے تو پتھر ہی رہتا ہے، اندر سے ہیرا نہیں نکلتا. تو جس ہیرے کو تراشا تو ہیرے کو تراشنے کے بعد اس کو تھوڑے سے کٹس دیے اور اس کے بعد اس کو پالش کی. تو پالش کرنے سے جناب اوپر سے لائٹ ہے، لائٹ کا انعکاس، مختلف رنگ اور خوبصورت. اب چھوٹا سا ہیرا انتہائی قیمتی. اسی طرح شیخ بھی اس ہیرے کو انسان کے الناس کالمعادن، یہ جو کان ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی محبت کی،
اس کو بھی صاف کرتا ہے، اوپر سے گندگیاں گلاس سے نکالتا ہے، اندر سے تو وہی جوہر قابل وہ ہیرا ہوتا ہے، اور جب اس کو ذکر اللہ کی ضربیں لگواتا ہے اور نفس کے اوپر شریعت کی لگام چڑھاتا ہے، نفس کے اوپر لگام چڑھاتا ہے، تو وہ پھر سنت کی اتباع سے اس کے سارے اسے گلو چمکنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اب معاشرے میں انتہائی معزز شخص کہلاتا ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جو کفار کی مجلس میں جب جائے گا تو نہ اسے انگریزی آئے گی، نہ کمپیوٹر آئے گا، اور نہ اسے دنیاوی علوم آئیں گے۔ یہ صرف مولوی ہے اور صوفی ہے، لیکن اللہ کا ولی ہے، اور چونکہ اس کا کردار بن چکا ہے، نفس پر اس کو ضبط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اخلاق حسنہ ہو چکے ہیں۔ یہ معاشرے کے کسی حصے میں چھوڑ دو، یہودیوں میں چھوڑ دو، نصرانیوں میں چھوڑ دو، ہندو میں چھوڑ دو، سیکولر لوگوں میں چھوڑ دو، جہاں جائے گا غلبہ پائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سنت مغلوب ہو جائے۔ اس کے غلبے کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے اور اس کا مذہب اختیار کریں گے۔ یوں یہ ہر جگہ کامیاب ہوگا، ہر شعبے میں، اس لیے کہ اب یہ قد افلح من زکاہا۔ ہمارا حال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وقد خواب من دساہا، مٹی میں ملا دیا ہم نے اپنے آپ کو۔ تو اللہ جل شانہ بات چیت چل رہی تھی کہ قرب کا جو حصول ہے وہ اوامر اور نواہی سے ہوگا۔ اوامر اور نواہی دونوں مل کے دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سے اللہ کا قرب ہوگا۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اوامر۔ اسلام کا نام کیا ہے؟ دین اسلام جو ہے اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے جز کیا ہیں؟ اس کے دو کمپوننٹس ہیں، ایک اوامر اور ایک نواہی۔ اوامر اور نواہی مل کے یہی دین بنتے ہیں۔ اس پر جو چلے گا تو وہ دین کا سٹرکچر، پلرز، لینٹر، دیواریں قائم کر لے گا، جس کو ہم کہتے ہیں گرے سٹرکچر۔ تو جو آدمی اوامر اور نواہی پہ چلتا ہے وہ دین کا گرے سٹرکچر قائم کر لیتا ہے۔ جب گرے سٹرکچر نہیں ہوگا تو پھر تمہارے مراقبے اور تمہاری توجہات صفر ہے، وہ سب زندگیت ہے۔ بعض لوگوں نے گرے سٹرکچر قائم ہی نہیں کیا دین کا، وہ اکا دکا کسی چیز کے اوپر وہ اپنا کمالات جتلا کر چل رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن وہ دیندار بھی نہیں ہوتے، اللہ والے تو کیا ہوں، بلکہ بعض تو زندیق ہوتے ہیں، نفی کرتے ہیں اعمال کی، کہتے ہیں تاڑی 5 ویلے تے ساڑی ہر ویلے۔ دین کا سٹرکچر نہیں ہے، گرے سٹرکچر تو ہے ہی نہیں ہے۔ گرے سٹرکچر تو اوامر نواہی ہی ہے، اوامر نواہی تو ہے ہی نہیں، اوامر نواہی تو ہے نہیں، اس کو تو مانتا ہی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ تو زندیق ہے۔ اوامر نواہی گرے سٹرکچر کے بعد آپ پھر اس دیوار کو پلسٹر کرا لینا، اچھا لگے گا۔ پلسٹر کے بعد آپ اس کو گانگ کروا لینا اور اچھا لگے گا۔ گرے سٹرکچر تو ہونا ضروری ہے نا۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے وڈ پینلنگ کرانی ہے تو وہ بھی کرا لینا، پھر اس کو سین سے سین بنا لینا، اوپر فال سیلنگ کروا لینا، پھر نیچے کارپیٹ بچھا لینا۔ یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن گرے سٹرکچر تو بناؤ۔ تو دین کا گرے سٹرکچر اوامر اور نواہی ہے، اس کے بغیر گزارا بالکل نہیں ہوگا، اس کے بغیر گزارا۔ اچھا جی، میں اس دن وضو کر رہا تھا تو مجھے شعر یاد آیا، اب کوئی کہاں ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اس شعر کا اندر جو آخری مصرع ہے نا، وہ سب سے کمال ہے، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یعنی وہاں جا کے وہ بھی ان کی بھی جواب دے جاتی ہے، اور وہ سنبھلتے کا مطلب ہے کہ وہاں بھی ان کے اندر انانیت آ جاتی ہے،
اپنے آپ کو گرایا ہے، لیکن تو ہم نے تو بالکل گرائی تھی، تو اس لیے اب ہر سہارا ہم نے گلے لگا دیا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی، اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی، اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی،
اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی، اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تو ہی تو ہی تو، ہر طرف تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے اللہ پیارے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہم صلی علی رسول۔ یا اللہ اپنا بنا لے، اپنے معامر کی توفیق عطا فرما دے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے، ہمارے ساتھیوں کو مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ گناہوں سے جان چھڑا لے، مغفرت فرما دے، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رحمتوں کا نزول فرما، جزا اللہ عنا محمد اللہ۔